1996 کے شروع سے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات یک بہ یک خراب ہونا شروع ہو گئے، اور تعلقات میں خرابی کی وجہ تھی چینی میزائل اور ایک اوور کوٹ۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ پاکستان نے چین سے M9 میزائل حاصل کیے ہیں۔ یہ جدید چینی میزائل تھے جن کی رینج 600 کلومیٹر سے زائد تھی۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کو یہ میزائل فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، جبکہ چین کا دعویٰ تھا کہ اس نے پاکستان کو صرف M11 میزائل فراہم کیے ہیں جن کی رینج 300 کلومیٹر تک تھی، اور ان سے عالمی قوانین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن امریکہ نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ یہ بھی الزام لگا دیا کہ چین نے پاکستان کو خاص رنگ میگنیٹ یا ایٹمی چھلے بھی فراہم کیے ہیں۔ یہ رنگ میگنیٹ یورینیم افزودہ کرنے والے گیس سینٹریفیوجز کو اس قابل بناتے تھے کہ ان سے ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکیں۔ اس مسئلے نے ایک سال پہلے بینظیر بھٹو کے کامیاب دورہ امریکہ کو گہنا دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان پر سخت بیانات دینا شروع کر دیے، لیکن M9 میزائل اور رنگ میگنیٹ ہی پاک امریکہ تنازع کی بڑی وجہ نہیں تھے، بلکہ ایک اور معاملہ ایسا تھا جس نے صورتحال کو زیادہ سنگین بنا دیا۔ بینظیر بھٹو نے حکومت سنبھالتے ہی دسمبر 1993 میں چین اور پھر شمالی کوریا کا دورہ کیا تو امریکن انٹیلیجنس کو لگا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ بینظیر دورے سے واپس آئیں تو امریکی انٹیلیجنس نے شور مچا دیا کہ بینظیر بھٹو اصل میں شمالی کوریا سے نوڈونگ یا روڈونگ نامی لانگ رینج میزائل کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے پاکستان لوٹی ہیں، اور بدلے میں پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بیچی ہے۔ اس معاملے پر آج تک امریکہ پاکستان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس واقعے کے متعلق بہت قیاس آرائیاں ہو چکی ہیں۔ بینظیر بھٹو نے 2004 میں ایک جاپانی اخبار کو انٹرویو میں شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کا اعتراف کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی پیسے دے کر خریدی گئی تھی، پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بدلے میں نہیں دی تھی۔ تاہم 2007 میں بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھارتی مصنف شیام بھاٹیا نے 2008 میں ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا گڈ بائے شہزادی۔ شیام بھاٹیا وہ صحافی ہیں جو سوڈان اور افغانستان میں خانہ جنگیوں کی کوریج بھی کر چکے ہیں اور بھارت میں خارجہ امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ بینظیر بھٹو نے 2003 میں ایک انٹرویو کے دوران ان کے سامنے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کا اعتراف کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے شمالی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی سیڈیز فراہم کی تھی۔ لیکن یہ سیڈیز کتنی تھیں اور انہوں نے یہ کسے فراہم کی، یہ بات بینظیر نے شیام کو نہیں بتائی، حالانکہ شیام بعد میں بینظیر سے مسلسل یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ یہ راز بینظیر کے منہ سے نہ جان سکے۔ شیام بھاٹیا لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو نے شمالی کوریا جانے سے پہلے اسلام آباد سے ایک اوور کوٹ خریدا تھا جس کی جیبیں بہت گہری تھیں۔ وہ اسی اوور کوٹ کی جیبوں میں سیڈیز ڈال کر شمالی کوریا گئیں۔ ان سیڈیز میں سینٹریفیوجز کی 100 سے زائد ڈرائنگز اور تصاویر تھیں۔ جواب میں شمالی کوریا کے حکام نے بینظیر کو لانگ رینج میزائل نوڈونگ کا ڈیزائن اور دیگر معلومات سیڈیز میں کاپی کر کے فراہم کی، جنہیں بینظیر بھٹو اسی لمبے جیبوں والے اوور کوٹ میں چھپا کر پاکستان لائیں۔ نوڈونگ میزائل کی رینج 1200 سے 1500 کلومیٹر تک ہے، اور یہ آج بھی شمالی کوریا کے استعمال میں ہے۔ اگر شیام بھاٹیا کی سٹوری ٹھیک ہے تو بینظیر بھٹو نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی سے لیس کیا تھا، کیونکہ اگر امریکیوں کو پتا چل جاتا کہ شمالی کوریا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی کی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے تو امریکہ اسے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے ایٹم بم بھی استعمال کرتا ہے اور مسافر طیارے بھی گرا دیتا ہے، جیسا کہ اس نے 1988 میں ایرانی مسافر طیارہ گرا دیا تھا اور پھر صرف ہرجانہ ادا کر کے معاملہ ختم بھی کروا دیا تھا۔ شیام بھاٹیا نے پاکستان اور شمالی کوریا کے درمیان ٹیکنالوجیز کے تبادلے کی جو کہانی بیان کی ہے، آج اس کی تصدیق یا تردید کے لیے بینظیر بھٹو زندہ نہیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے کہ بینظیر بھٹو جب تک زندہ رہیں وہ یہی کہتی رہیں کہ انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کے بدلے میں کوئی ٹیکنالوجی شمالی کوریا کو فراہم نہیں کی، اور شیام بھاٹیا نے ان کی زندگی میں یہ معاملہ کبھی نہیں اٹھایا۔
لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ بینظیر کے دور میں پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ یہ پروگرام تیزی سے آگے بڑھے۔ پاکستان غوری میزائل اور ایٹمی تجربات کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب یہ وہ دور تھا جس میں نواز شریف بینظیر بھٹو سے سخت خفا ہو چکے تھے، کیونکہ اسی دور میں ان کے والد کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ بینظیر حکومت کو گرانے میں قاضی حسین احمد بھی نواز شریف کے ساتھ تھے، لیکن حکومت گرانے کے لیے 90s کا معروف طریقہ یہ تھا کہ صدر مملکت اسمبلیاں توڑ دیں، اس اختیار کے تحت جسے ضیاء الحق نے اپنے مارشالہ کے دوران آئین میں شامل کیا تھا۔ لیکن صدر کی کرسی پر بینظیر بھٹو کے سب سے قابل اعتماد ساتھی فاروق لغاری براجمان تھے۔ حکومت گرانا تو دور کی بات، وہ حکومت گرانے والی آئینی شک 58(2)B ہی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس سب سے قابل اعتماد ساتھی نے بینظیر بھٹو کی اسمبلیاں توڑ کر انہیں گھر بھیج دیا۔